اعلیٰ حضرت نے ہمیں سرکار دو عالم راحت قلب و سینہ صلی اللہ تبارک و تعالی علیہ وسلم کی محبت کا جو درس ہمیں دیا ہے، اس درس کو ہمیشہ یاد رکھو۔ دنیا کی چاہتیں، دنیا کی محبتیں سب ہیچ ہیں رسول پاک کی محبت کے آگے، کوئی حیثیت نہیں رکھتی ہیں۔ اس لیے اپنے دل کو مدینہ بنا لو رسول کی محبت کا۔ الحمدللہ جب یہ مدینہ بن جائے گا نا، یہ دل ہمارا مدینہ بن جائے گا، قسم اللہ پاک کی، وہ رسول پاک علیہ الصلوۃ والسلام کا محبوب نظر بن جائے گا، صرف حضور کی بارگاہ کا نہیں بلکہ اللہ تعالیٰ کی بارگاہ کا محبوب ہو جائے گا۔ الحمدللہ ثم الحمدللہ، یہ بارہا آزمایا گیا اور تجربات اس بات کے شاہد ہیں کہ حضور پاک علیہ السلام کی محبت میں جو مر مٹتے ہیں، سرکار کی محبت میں جو مر مٹتے ہیں، اللہ پاک ان کو سربلندیاں عطا فرماتا ہے، ان کو بلندیاں، کامیابیاں عطا فرماتا ہے۔ لہذا مسلمانوں، ہندوستان کی دھرتی پر جب وہابیت کا عروج ہو رہا تھا اور مختلف باطل فرقے جنم لے چکے تھے، کچھ لے رہے تھے، ایسے عالم میں مسلمانوں کا ایمان متزلزل ہو رہا تھا۔ کیا کریں کیا نہ کریں، کیا کہیں کیا نہ کہیں، کیا عقیدہ اپنائیں، کیونکہ اسماعیل دہلوی نے، سنو غور سے میری بات، اسماعیل دہلوی نے ایک کتاب لکھی جس کا نام ہے کتاب التوحید۔ اس کتاب التوحید میں اس نے ایسی ایسی باتیں لکھی ہیں، قسم اللہ پاک کی، کہ رسول پاک علیہ السلام کی شان میں صریح گستاخیاں لکھیں، حضور کو معاذ اللہ چمار سے زیادہ ذلیل کہا، اور اللہ کے رسول کو معاذ اللہ شیطان سے بھی کم علم والا کہا، شیطان کو علم زیادہ ہے، رسول کو علم کم ہے کہا۔ اسی کتاب میں سارے جملے لکھے تو ساری دنیا کے مسلمان بے چین و بے قرار تھے۔ میلاد النبی کو حرام و شرک لکھ دیا، غوث پاک کی 11ویں کو حرام لکھ دیا، امام حسین کے کھچڑے اور تبرک و شربت کو حرام لکھ دیا۔ تو دنیا کے مسلمان جو عقیدت رکھتے ہیں امام حسین سے، عقیدت رکھتے ہیں سرکار غوث اعظم سے، رسول پاک کی غلامی کا پٹا اپنے گلے میں ڈالے ہوئے ہیں، وہ میلاد بھی مناتے تھے، 11ویں شریف بھی کرتے تھے، فاتحہ خوانی کا اہتمام کرتے تھے، صلاۃ و سلام پڑھتے تھے، محافل میلاد کا اہتمام کیا کرتے تھے۔ جب ان ساری چیزوں پر شرک کا فتویٰ جب اسماعیل دہلوی اور اس کے حواریوں نے لگا دیا تو ہندوستان کے مسلمان بے چین تھے، ہندوستان کے مسلمان بے قرار تھے کہ کیا جواب دیا جائے، کیسے ایمان کو بچایا جائے، کیسے ہمارے عقیدے کی حفاظت کی جائے۔ اللہ تعالیٰ کی رحمت کو جوش آیا، پروردگار عالم نے اپنے محبوب کے صدقے میں ہندوستان کے شہر بریلی شریف میں محلہ سوداگران میں اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے پیارے ایک امتی کو پیدا فرمایا، اس کا نام امام احمد رضا ہے۔ اور یہ امام احمد رضا نے سن 1856 عیسوی میں آپ کس دنیا میں جلوہ فرما ہوئے، اور آپ جب 13 سال کے عمر کے ہوئے، کتنی عمر کے؟ 13 سال کی عمر ہے، مفتی بن گئے۔ مفتی کب بنتا ہے آدمی؟ جب عالم بنے، فاضل بنے، کامل بنے، تب مفتی بنتا ہے۔ سمجھ رہے ہیں؟ 13 سال کی عمر میں مفتی بن جانا، بتاؤ کائنات میں کوئی ایسی مثال نظر آ سکتی ہے؟ یہ اللہ کا خاص فضل ہے، یہ سرکار غوث اعظم کی عطا ہے، جو میرے اعلیٰ حضرت رضی اللہ تبارک و تعالیٰ 13 سال 6 مہینے کی عمر میں پہلا فتویٰ آپ نے لکھا رضاعت کے عنوان پر۔ تو محترم سامعین، 13 سال 6 مہینے کی عمر، لوگ کہتے ہیں کہ اشرف علی تھانوی اور اعلیٰ حضرت دونوں ایک مدرسے میں پڑھتے تھے، دونوں میں جھگڑا ہو گیا تو انہوں نے اپنا الگ گروپ بنا لیا، انہوں نے اپنا الگ گروپ بنا لیا۔ جھوٹے ایک نمبر کے، کذاب ہے، ابن دجال ہے۔ اعلیٰ حضرت جب 13 سال کی عمر میں عالم فاضل مفتی بن گئے تھے تو اشرف علی تھانوی کی عمر اس وقت 5 سال کی تھی۔ بولیے، یہ حقائق ہیں، 5 سال کا تھا وہ، اور اپنے بھائی کے سر پہ پیشاب کر رہا تھا، خود کتابیں میں ان کی لکھا ہوا ہے سب۔ اتنی شرارت تھی کہ اپنے بھائی کے سر پہ پیشاب، اللہ اکبر۔ وہ کہتے ہیں کہ اعلیٰ حضرت اور دونوں ساتھی تھے، بالکل جھوٹ بات ہے۔ اعلیٰ حضرت کبھی کسی مدرسے میں آپ نے تعلیم حاصل نہیں کی، یہ سب سے اہم بات یہ ہے۔ اعلیٰ حضرت نے
اپنے والد ماجد سے پہلے علم سیکھا. پھر مرزا غلام قادر بیگ صاحب رحمت اللہ علیہ ان سے علم سیکھا. اپنے وقت کے بہت بڑے عالم تھے. یہ تو ظاہری طور پر آپ نے علم سیکھا, عالمیت کا کورس کیا, فاضل بنے, عالم بنے, مفتی بنے, لیکن آپ نے الحمدللہ 55 سبجیکٹ پر 55 سبجیکٹ پر 1500 کتابیں لکھ ڈالی. سبجیکٹ کتنے ہیں؟ 55. سبجیکٹ کا مطلب سمجھتے ہیں آپ ماشاءاللہ, مجھ سے زیادہ اچھی انگریزی جانتے ہیں. عنوان, مضمون. ہم کسی عالم دین سے پوچھیں بھئی کتنی طرح کے علم ہے دنیا میں, کہیں گے صاحب انگریزی کا علم ہے, تیلگو کا علم ہے, مراٹھی کا ہے, ہندی کا ہے, گجراتی کا ہے, اور علم جغرافیہ ہے, علم حیت ہے, علم سائنس ہے, علم تاریخ ہے. یہ چند چیزوں کے نام ہم بتا سکتے ہیں, یہ علم ہے. لیکن اعلیٰ حضرت نے 55 علوم جانے, 55 علوم کے ماہر تھے, ماہر. اور ان 55 علوم پر آپ نے کتابیں لکھ ڈالی. پڑھ لینا الگ چیز ہے, کتاب لکھنا الگ چیز ہے. ایسے ایسے عنوان کہ جس کو لوگ جانتے بھی نہیں ہیں, جیسے کہ علم توقیت. کبھی نام سنا آپ نے زندگی میں؟ اللہ ماشاءاللہ چند لوگ سنے ہوں گے, لیکن اکثریت واقف نہیں ہے. علم توقیت کیا چیز ہے؟ توقیت یعنی وقت. اب آپ کے ہاتھ پہ گھڑی ہے, مسجد میں گھڑی ہے, ٹائم دیکھ کے بتا دیتے ہیں یہ ٹائم ہو رہا ہے اس وقت. اگر گھڑی نہ ہوتی تو کیسے جانتے کہ یہ وقت کیا ہو رہا ہے؟ کیسے جانتے آپ؟ سوچئے ذرا. نماز کیسے پڑھتے آپ؟ روزہ کیسے رکھتے آپ؟ سب کی ٹائمنگ ہے. افطار کی ٹائمنگ ہے, سحری کی ٹائمنگ ہے, نمازوں کی ٹائمنگ ہے, سورج نکلنے کی ٹائمنگ ہے, سورج غروب ہونے کی ٹائمنگ ہے, حج کی ٹائمنگ ہے, فلاں دن حج کرنا ہے, فلاں وقت حج کرنا ہے. جب وقت معلوم ہی نہیں ہے آپ کو تو کیسے کرتے؟ اس کو کہتے ہیں علم توقیت. اعلیٰ حضرت اس علم کے بھی ماہر تھے. چنانچہ سورج دیکھ کر, آسمان پہ سورج چمکتا ہے نا, تو سورج دیکھ کر آپ گھڑی ملاتے تھے کہ اس ٹائم پہ یہ وقت ہو رہا ہے. جب دوسرے گھڑیوں سے ٹیلی کی جاتی ہے آپ کی گھڑی, ایک سیکنڈ کا بھی فرق نہیں ہوتا. اس کو کہتے ہیں علم توقیت. علم جفر. علم جفر یہ ذائچہ, انسان کی زندگی میں کیا کیا ہو چکا ہے اور کیا ہونے والا ہے, اس کو معلومات کرنا, اس کو کہتے ہیں علم جفر. سمجھے آپ؟ تو اعلیٰ حضرت بھی اس علم کے بڑے ماہر تھے. چنانچہ ایک راجا کے پاس علم جفر جاننے والے بڑے ماہر لوگ تھے. وہ بادشاہ نے انہیں حکم دیا کہ میرا ذائچہ بناؤ, آنے والے سال میں کیا کیا ہونے والا ہے بتاؤ سب مجھ کو. تو وہ علم جفر کے ماہر لوگ جب انہوں نے اپنے ذائچے ڈالے اور بادشاہ کے متعلق جانکاری حاصل کرنے کی کوشش کی تو ان کا حساب غلط بیٹھ رہا تھا, صحیح نہیں بیٹھ رہا تھا حساب, ذائچہ صحیح نہیں بن رہا تھا. پریشان ہو گئے, حالانکہ اپنے وقت کے ماہر تھے وہ علم جفر جاننے والے, لیکن حساب صحیح نہیں بیٹھ رہا, حساب غلط ہو جا رہا, ان کا رزلٹ صحیح نہیں مل رہا اس کا. پریشان ہو گئے. اب بادشاہ کے سامنے جواب دینا ہے, ذائچہ بن نہیں رہا ہے, معاملہ کیا ہے, کیا کریں؟ تو کسی نے ان سے کہا کہ جاؤ بریلی میں امام احمد رضا رہتے ہیں, ان کی بارگاہ میں جاؤ, تمہارا مسئلہ حل ہو جائے گا. تو اعلیٰ حضرت سرکار کی بارگاہ میں وہ علم جفر جاننے والے آئے. علم جفر تو کسی استاد سے سیکھا نہیں میرے اعلیٰ حضرت نے, یہ رسول پاک کی عطا ہے. چنانچہ آپ نے ایسا ذائچہ بنا کر دے دیا منٹوں میں, گھنٹے نہیں لیے, دن نہیں لیے, منٹوں میں
ذائچہ بنا کر دے دیا، حساب ڈال کر دیکھا تو بالکل صحیح معلوم ہو رہا ہے۔ علی گڑھ یونیورسٹی ابھی موجود ہے، وہاں کے پروفیسر ریاضیات کے، میتھمیٹکس کے پروفیسر، ٹیچر نہیں پروفیسر، جرمن میں کتاب چھپی تھی میتھمیٹکس کے عنوان پر، ان کو معلوم ہوا کہ کتاب چھپی ایک نئی معلومات کی کتاب ہے، لہذا میں اس کو منگواؤں، پڑھوں، جانوں بوجھوں آخر کیا لکھا ہے اس کے اندر۔ تو انہوں نے یہاں سے لیٹر بھیجا، اس وقت فون کا زمانہ نہیں تھا، بہت کم استعمال ہوتا تھا، تو انہوں نے لیٹر بھیجا، کہا کہ میں علی گڑھ یونیورسٹی کا، ہندوستان کی یونیورسٹی کا پروفیسر ہوں، معلوم ہوا کہ آپ کے ہاں ایک کتاب چھپی ہے میتھمیٹکس کے عنوان پر، وہ کتاب مجھے بھجوائی ہے۔ تو وہاں سے جواب آیا جرمن سے کہ جناب ہم کتاب تو نہیں بھیج سکتے آپ کو، اسی کتاب میں سے 2 کوسچن بھیجتے ہیں، صرف 2 سوال، اگر یہ 2 سوالوں کا صحیح جواب لکھ کر بھیجیں گے تو ہم جانیں گے واقعی آپ کتاب بھیجے جانے کے لائق ہے، کتاب بھیجی جا سکتی ہے آپ کے پاس، ورنہ اگر اس سوال کا جواب صحیح نہیں بتائیں گے تو ہم سمجھیں گے آپ کتاب پڑھنے کے لائق ہی نہیں، کیا بھیجیں کتاب آپ کو۔ عزت کی بات آ گئی نا۔ تو وہ 2 سوال اتنے کٹھن تھے ریاضی کے، پروفیسر صاحب کے پسینے چھوٹ گئے، راتوں کی نیند حرام ہو گئی، دن کا چین سکون ختم ہو گیا۔ یونیورسٹی آتے تھے پڑھانے کے لیے، لیکن چہرے پہ ہوائیاں اڑ رہی ہیں۔ تو دینیات کے پروفیسر سید محمد اشرف صاحب، انہوں نے اپنے ساتھی پروفیسر کو دیکھا کہ چہرے پہ ہوائیاں اڑ رہی ہیں، پریشانی کے آثار ہیں، تو کہا بھائی کیا معاملہ ہے؟ پروفیسر ریاضی صاحب سے پوچھا کیا معاملہ ہے، آپ کچھ پریشان دکھ رہے ہیں؟ کہا چھوڑیے آپ کے بس کی بات نہیں ہے، میں کیوں بولوں آپ سے؟ کہا نہیں بتائیے تو صحیح معاملہ کیا ہے۔ بہت اصرار کرنے پر بتایا کہ 2 سوال آئے ہیں کتاب کے جرمن سے، اس کتاب کے میں جوابات تلاش کر رہا ہوں لیکن مل نہیں پا رہے ہیں، بہت پریشان ہوں میں، میری عزت داؤ پہ لگی ہے، کیا کروں اب میں؟ ارے پریشان کیوں ہوتے ہیں آپ؟ ہر مسئلے کا حل بریلی ہے، چلو بریلی۔ کس کے پاس؟ کہا مولانا احمد رضا خان صاحب کے پاس۔ انہوں نے اپنے انداز میں کہا ارے مولانا آدمی کے بس کی بات نہیں ہے، یہ مولانا جو ہے وضو کے مسائل جانتے ہیں، حیض کے مسائل جانتے ہیں، نفاس کے مسائل جانتے ہیں، طہارت کے طریقے بتاتے ہیں، یہ ریاضی ہے ریاضی، یہ مولوی لوگ کیا جانے، ان کے بس کی بات نہیں ہے۔ ارے چلو بھی تو میرے ساتھ، انشاءاللہ تمہارے مسئلے کا حل ضرور مل جائے گا۔ یقین دلایا دینیات کے پروفیسر سید اشرف صاحب نے، تو سب وہ بادل ناخواستہ تیار ہوئے بریلی شریف جانے کے لیے، اور علی گڑھ سے بریلی شریف کا چند گھنٹوں کا راستہ ہے، زیادہ دور نہیں ہے، چند گھنٹوں کا راستہ ہے۔ وہ راستہ طے کر کے جب پہنچے تو شام کا وقت تھا، اعلیٰ حضرت عظیم البرکت رضی اللہ تعالیٰ عنہ عصر کی نماز پڑھ کر اپنی چارپائی پہ بیٹھے تھے، اتنے میں یہ حضرات پہنچے۔ سید صاحب کا نام جانتے تھے اعلیٰ حضرت، کہا کیسے آنا ہوا سید صاحب؟ تو کہا یہ ہمارے ریاضی کے پروفیسر ہیں، ان کے کچھ مسئلے ہیں حضور، یہ طے نہیں پا رہے ہیں، لہذا حل نہیں ہو رہے ہیں، آپ اس کا حل بتا دیں۔ تو اعلیٰ حضرت کی علمیت دیکھو آپ، یہ نہیں کہا کہ لائیے کیا سوال ہے آپ کا، پرچے پہ لکھ کے دیجئے، پرچہ نہیں مانگا، کہا زبانی پڑھ کے سناؤ، زبانی پڑھ کے سناؤ۔ تو ریاضی کے پروفیسر نے اپنا مسئلہ جو سوال آیا تھا، سوال نامہ زبانی پڑھ کر سنایا اعلیٰ حضرت کو، تو اعلیٰ حضرت نے سوال سنا اور جواب بتا دیا۔ یہ نہیں کہا کہ لاؤ کاغذ قلم ذرا حساب ڈال لوں میں اپنے حساب، سوال سنا جواب دے دیا، کہا دوسرا سوال سناؤ، دوسرا سوال سنا جواب فوراً دے دیا۔ علی گڑھ یونیورسٹی کے پروفیسر ریاضیات دیوانے ہو گئے، اعلیٰ حضرت کا طواف شروع کر دیا دیوانگی میں، کہا پکڑو ان کو، طواف تو کعبۃ اللہ کا کرنا ہے، میرا کیوں کر رہی ہے؟ کہا نہیں حضور، ان سے پوچھا گیا تو بتائے ریاضی کے پروفیسر صاحب
کہ مجھے نہیں معلوم کہ بریلی کی دھرتی پر ایک ایسا عالم بھی رہتا ہے جو ہر فن میں ماہر ہے۔ تبھی تو داغ دہلوی نے فرمایا ملک سخن کی شاہی تم کو رضا مسلم، جس سمت آ گئے ہو سکے بٹھا دیے ہیں۔